بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ آدمی مایوس ہو جائے، مجھ سے گناہ بہت ہو گئے، اب میرا کیا ہوگا؟ آپ اس سے نہ ڈریں۔ گناہ ہو گئے تو مرنے سے پہلے معافی کا دروازہ بھی اللہ نے کھول رکھا ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ، اللہ کا جو رحمت کا سمندر ہے اور مغفرت کا سمندر ہے، وہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت 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 وسیع ہے۔ وعدہ کرتا ہے اللہ کہ میں معاف کر دوں گا۔ شرط دو ہے، ایک تو یہ کہ وہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے آدمی۔ کسی کو خدا نہ خواستہ زنا کی عادت ہے تو ارادہ کرے گا میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دے گا۔ کسی کو شراب کی عادت ہے، اب نہیں پیوں گا، اور اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کہ کسی کو رشوت کی عادت ہے، یہ کبائر ہے جو آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو معافی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، مصافحہ کرتے ہیں پیار میں، جب مصافحہ کریں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، جیسے ہم نل کا پانی، جیسے نل کھولے تو پانی دھڑ 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 کیسا گرتا ہے، ویسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی آسمانوں پر مسکراتے ہیں۔ گھر پر جا کر یہ عمل کر لینا اور یہ حدیث ذہن میں رکھنا کہ مولانا نے حدیث بیان کی ہے، لیکن محبت سے دیکھنا، ٹیڑھی آنکھوں سے مت دیکھنا۔ کبھی کبھی آدمی ہنستا ہے لیکن اندر نفاق بھرا ہوتا ہے، یہ نہیں۔ یہ اسباب بتائے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے، مقبول حج کا ثواب۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دے، صدقے کا ثواب لو صاحب۔ گناہ زیادہ ہو جائے، انس بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہ سے، اے انس تیرے گناہ جب زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو پانی پلانا شروع کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔
یہ اسباب بتائے. یہ اسباب ہماری شریعت میں جو بتائے ہیں پہلی شریعتوں میں یہ اسباب نہیں بتائے. پہلی شریعتوں میں تو کیا تھا, کوئی اگر گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کے باہر لکھ دیا جاتا تھا, آج رات کو یہاں شراب پی گئی ہے, آج رات کو یہاں زنا کاری ہوئی ہے, آج رات کو یہاں قتل ہوا ہے. گھر کے دروازوں پر. اس زمانے میں اخبار نہیں ہوتے تھے, لوگ فجر کی نماز کے بعد گاؤں کا دورہ کر لیتے تھے اور گھروں پر دیکھ لیتے تھے کیا لکھا ہوا ہے, پتہ چل جاتا تھا کہ گاؤں میں کیا ہوا ہے. اور ہمارے ساتھ اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہمارے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم نے گناہ کیے, اس گناہ کی کوئی بدبو بھی اللہ نے نہیں رکھی کہ چلو بدبو آ رہی ہے گناہ کی. اگر گناہ کی بدبو ہوتی تو بیوی بھی قریب نہیں بٹھاتی, کوئی بیٹھتا نہیں, لیکن اللہ نے بدبو نہیں رکھی, پردہ ڈال دیا. ستار نام رکھا کہ اللہ کا نام جو ہے وہ ستار ہے. اس لیے میرے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. پیسہ لگتا نہیں ہے. ایک گھڑی آئے گی کہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کریم ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اعلان کر رہا ہے, اے میرے پیارے نبی, لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کیے ہیں میری رحمت سے نا امید مت بننا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسباب بتائے, اسباب. اس لیے آدمی بعض مرتبہ نا امید ہو جاتا ہے, نروس ہو جاتا ہے, نروس, اور نروس اگر خودکشی کرتا ہے. بے خودکشی کرنے سے کیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ خودکشی کرنے سے تو مسئلہ اور بڑھے گا. معافی مانگو, استغفار کرو, توبہ کرو. عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے, اور بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہاء ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. عبداللہ ابن عباس کے مسجد نبوی کے اندر. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا. یہ کہا مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی, مجھے اس سے محبت ہو گئی, آتے جاتے کبھی کبھی حرم میں آتا جاتے کبھی کبھی نظر پڑ جاتی تھی, اور کبھی ہوا وہ محبت ایسی ہوئی وہ ایسی بڑھی کہ میں نے اس سے چپکے سے کہہ دیا, چلتے چلتے بات کرنے کا تو موقع ملا نہیں, لیکن چپکے کہہ دیا بھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس سے. اس نے کہا میں بھی چاہتی ہوں. اچھا تو کیا کریں, لو میرج کریں؟ وہاں لو میرج تو تھا نہیں, لے کے بھاگ جاویں. یہ بھاگنے کا ماحول ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہے, عربوں میں کوئی لڑکی کو بھاگا کے نہیں لے جاتا, اور وہاں لو میرج بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ بلا ہمارے یہاں ہے, لو میرج کی, لڑکی کو بھگا کے لے جانے کی. عربوں میں نہیں ہوتا. صاف ستھرے لوگ ہیں, خود باپ سے جا کر کہیں گے آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, وہ کہے گا اہلاً و سہلاً, ٹھیک ہے. وہ کہے گا نہیں. عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, تو بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک آدمی نے دوران طواف کہا حضرت آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور آج اگر شری وردھن میں کوئی کہے تو بیچارے کی پٹائی ہو جائے گی. شرم نہیں آتا ایسی باتیں کرتا ہے تو. غیبتیں کرے گا اس کا حرج نہیں, جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, یہ بات کرے گا تو پٹائی ہوگی.
ایک آدمی پٹھان تھا، وہ بیچارہ چلا گیا، اب جا کر جو ہے اس نے کہا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ان کے یہاں غیرت تو بہت ہوتی ہے پٹھانوں کے یہاں، تو انہوں نے مل کر مارا، بھاگ یہاں سے. تو اس نے کیا کہہ رہا ہے، اچھا اب میں نہیں سمجھوں نا تجھے مارا کیوں ہے، اور کہہ رہا ہے اب نہیں سمجھوں نا. جاتے جاتے پٹھان کیا کہہ رہا ہے، اب نہیں سمجھوں نا، اور مارا. اور مارتے مارتے جب رستے پر گیا، یعنی دروازے سے باہر نکلا، میں کچھ امید تو رکھوں نا. یہ جہالت ہے. عربوں کی یہاں لو میرج کا، ہم تو عربوں میں رہتے ہیں نا بھائی، ہمارے سبق وہاں چلتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ ملاقاتیں سب. کبھی بھی میں نے میرے زندگی میں لو میرج کے قصہ عربوں میں نہیں دیکھا، سنا بھی نہیں، یا کسی لڑکی کو بھگا کے لے گئے ہو، یہ بھی نہیں. صاف ستھری زندگی. عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ لڑکا کہہ رہا ہے حضرت آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. فما اجاب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. طواف کر رہے تھے، جب طواف سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بھئی وہ نوجوان تھا، ڈھونڈو. اس نے پیغام ڈالا تھا، مانگا ڈالا تھا، ڈھونڈو. وہ نہیں ملا. خیر عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہ نوجوان بھی پہنچ گیا. مدینہ منورہ کے رہنے والا تھا وہ نوجوان. عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے اپنے مجلس میں درس دے رہے تھے، اتنے میں وہ نوجوان سامنے سے گزرا. عبداللہ ابن عمر نے کہا ارے بھائی وہ ہے وہ نوجوان، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. بلایا. بھئی آپ نے جب پیغام ڈالا تھا میری بیٹی کا تو اس وقت میں ذکر میں مشغول تھا، اور طواف کرتے کرتے بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، ذکر میں دعا میں مشغول تھا. اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے. تو اس نے کہا تھا میرا تو ارادہ ہے، لیکن چونکہ آپ نے جواب نہیں دیا میں سمجھا کہ شاید آپ کا ارادہ نہیں ہے، ورنہ بھی میں مشغول تھا. چلو آپ کا ارادہ ہے. اپنے شاگردوں کو لیا جو سامنے بیٹھے تھے، گھر گئے، گھر جا کر بیوی سے تذکرہ کیا، بیٹی سے تذکرہ کیا، اور پھر جو ہے اسی جگہ پر عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اور بیٹی کو رخصت کر دیا. یہ ہے کوکن میں ایسا نہیں، کیوں کہ وہ معاشرہ نہیں ہے، معاشرہ سدھارنا پڑے گا. تو عبداللہ ابن عباس کا قصہ سنا رہا تھا. وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا؟ ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور حرم میں وہ بھی آتی تھی، میں بھی آتا تھا. اب جو ہے نکاح کی جو ہے ہم نے سوچا کہ نکاح کرے، تو لڑکی نے کہا بھی مجھ سے اگر نکاح کرنا ہے میں کنواری ہوں، میرے باپ سے پوچھو. یہ لڑکا مسئلہ پوچھ رہا ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے. پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا ثم ماذا، ثم ماذا، پھر کیا ہوا؟ اچھا سب سن رہے ہیں، یہ کوئی تنہائی میں مفتی صاحب سے نہیں پوچھ رہا، مفتی صاحب ذرا تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے. سب کے سامنے مسجد نبوی میں پوچھ رہا، سارے فقہاء علماء سب. عبداللہ ابن عباس تو مفسر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم علم التعویل، اللہم علم التفسیر، اے اللہ اسے قرآن کا علم دے، اے اللہ اسے تفسیر کا علم دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، بچوں کے ساتھ کبھی کبھی مزاحی بات کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، سارے بچوں کو سامنے کھڑا کر دیتے تھے. یہ کہا دوڑ کر آؤ، سب سے پہلے کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے. بچے جو بھاگتے تھے تو بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تھا، کوئی سر پکڑ لیتا تھا، کوئی حضور سے چمڑ جاتا تھا، کوئی. تو عبداللہ ابن عباس سب سے پہلے آ کر چمڑ جاتے تھے، تو حضور اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا دیتے کہ اللہ تجھے قرآن کا علم دے. وہ قرآن کا علم ملا ان کو، عبداللہ ابن عباس کو. تو عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا. یہ کہا حضرت میں ان کے والدین کے گھر گیا. بھئی کیوں آئے ہو؟ نے کہا آپ کی فلاں بیٹی سے مجھے نکاح کرنا ہے.
تو والدین نے کہا بھی نہیں، ہمارا تو ارادہ نہیں ہے، ہم نے تو کسی اور جگہ بچے کے بارے میں سوچا ہے۔ خیر منع کیا، مجھ پر بوجھ پڑا، آ گیا مسجد نبوی میں، شاگرد تھا عبداللہ ابن عباس کا، لیکن حضرت 1 ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ اس لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا۔ اب جب وہ نکاح کی میں نے خبر سنی تو مجھے جنون چڑھا، سمجھے جنون۔ حضرت ایسا تھا رات بھر نیند نہ آوے، کروٹیں بدلوں، نیند نہ آوے، کیوں؟ بس وہ لڑکی کا چہرہ، کبھی لڑکی کے بال، کبھی لڑکی کے گال، کبھی جو ہے لڑکی کی باتیں، یہ میرے ذہن میں الجھتی تھی، میں بڑا پریشان۔ اب نکاح کی خبر آئی تو پریشانی اور بڑھ گئی، تو مجھے غصہ آیا، اور غصے میں آ کر میں نے تلوار لی، اور تلوار لے کر سیدھا گھر میں داخل ہو گیا اور اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ اب پوچھ رہا ہے حل لی من سبیل، حل لی من سبیل، کیا میرے معافی کی کوئی شکل ہے؟ گناہ تو ہو گیا، جنون بھی اتر گیا، اب جو ہے نارمل زندگی آ گئی، لیکن معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑا رہے، تیری ماں زندہ ہے؟ ماں نے کہا نہیں، ماں تو نہیں، انتقال ہو گیا ہے۔ خالہ زندہ ہے؟ خالہ کہ خالہ بھی نہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اکثر من الاستغفار واستغفر من الاعمال الصالحہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو نیکیاں کرتا رہے، گناہ ہو جائے تو پیچھے نیکیوں کو لگا دو، کہ گناہ ہو گیا تو نیکی کو لگا دو۔ گناہ جو ہے یہ جراثیم ہے، اور نیکیاں جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک، اینٹی بائیوٹک کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک بہت ہائی پاور کی اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، ایک کم ہوتی ہے۔ مینا میں بیمار ہوا تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر حضرات بھی عرب حج کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھی شیخ بیمار ہیں، تو بادشاہ کا ڈاکٹر بھی تھا ہمارے ساتھ، شاہی ڈاکٹر، وہ حج کے لیے آیا تھا، ہمارے ساتھ حج کر رہا تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی آپ کے دوائی لاتا ہوں، وہ صرف ایک گولی لے کر آیا، ایک، کہا اب یہ کھا لیجیے۔ میں نے کہا تیری ایک گولی سے کیا ہوگا، ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ، ہمارے ہندوستان میں 15 گولیاں تو دیتے ہی دیتے ہیں، صبح یہ کھانا، شام کو یہ کھانا، رات کو یہ کھانا، اور تو خالی ایک گولی دے رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے بادشاہ والی گولی آپ کو دی ہے، دیکھ ایسے بادشاہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو ایک گولی دے دیتے ہیں، تو یہ بیماری 1 سال تک نہیں آتی ہے، اتنا ہائی پاور کی ہے۔ تو واقعی ایسا ہوا، ڈاکٹر شریف تھے جدہ والے، تو جب میں نے وہ گولی کھائی تو 1 سال تک مجھے سردی بخار ہوا ہی نہیں۔ اینٹی بائیوٹک کی قسمیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نیکیوں کی بھی قسمیں ہیں۔ کلمہ پڑھو، یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے۔ بس ایک جملہ یاد رکھنا، گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے بہن کو لگا دو، نیکیاں، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، تو وہ گناہ تو ختم کر دے گا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا نیکیاں کر، بہت استغفار کر، مایوس مت ہو۔ اب وہ تو چلا گیا، اب سامنے فقہا بیٹھے ہوئے تھے سارے، عطا ابن رباح، فلاں سارے کے سارے چودھری علم کے بڑے بڑے لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ آپ نے جو اسے یعنی اس کو جو نسخہ دیا، پہلے پوچھا ماں ہے، کہا کہ ماں نہیں ہے، کہ خالہ ہے، کہ خالہ بھی نہیں ہے، تو آپ نے سوال کیوں کیا؟ اس پر عبداللہ ابن عباس روئے اور یہ کہا میں نے پورا قرآن دیکھا ہے، میں نے پورے حدیثوں پر غور کیا ہے، اور میں علم کے سمندر میں تیرا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ کوئی چوک ہو جائے سب سے پہلے ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے، پاؤں پکڑ دیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مایوس نہ ہو کہ میرا کیا ہوگا، میں تو جہنم میں جاؤں گا، نہیں،
اللہ اتنے میں نے ایک کتاب لکھی ہے. ایک مرتبہ میرے دل میں بات آئی کہ میں استغفار پر حدیثیں جمع کروں، صرف استغفار پر. جیسا ہماری کتاب بکھرم ہوتی ہے اس میں تو سب چیزیں بیعملیات بھی ہیں، قصے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن میرے دل میں ایک بات آئی کہ نہیں، مجھے استغفار پر گناہ معاف کرانے پر تو تقریباً 313 حدیثیں یا کچھ کم و بیش میں نے اس میں جمع کی، صرف استغفار پر. یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. اب لکھ کر جب میں بیٹھا میں نے سوچا کیا نام رکھوں اس کا کیا نام رکھوں. بیٹا وہ سوچ رہا تھا کیا نام رکھوں کیا نام رکھوں. تو ایک بڑے میاں ملاقات کے لیے آئے. مولانا سوچ رہا ہو. میں نے کہا بیٹھا ہو سوچ رہا ہوں، یہ کبھی کچھ نہ کچھ آدمی سوچتا رہتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں. اب انہوں نے اپنا قصہ شروع کیا. مولانا ہم یہاں کیڈی بلڈنگ میں رہتے تھے تو یہاں روزانہ ایک فقیر آتا تھا اور فقیر آ کر صدا لگاتا تھا، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. میں نے کہا بچہ چاچا اللہ نے آپ کو میری کتاب کا نام لے کے بھیجا ہے. میں نے وہ نام لکھا. میں نے کہا چچا کہو. میں نے لکھا اور ہماری کتاب کا کسٹم جو ہے دیوبند میں ہوتا ہے، مفتی سعید پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھتے تھے. پھر آخر میں جب وہ معذور ہو گئے تو پھر مفتی امین ان کے بھائی انہوں نے دیکھنا شروع کیا. ماشاءاللہ اب جو ہے خود ہمارے بچے تیار ہو گئے، اب وہ خود چیک کرتے ہیں. الحمدللہ کام چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کتاب کا نام مل گیا. تو کیا؟ میں کہا مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اس کا نام ہی میں نے رکھا اس کتاب کا. کہیں مل جائے گی آپ دیکھ لینا، گلدستہ مغفرت، نیچے لکھا ہوگا مایوس کیوں کھڑا ہے. مایوس نہیں ہونا. 24 گھنٹہ دیکھو ایک صحیح حدیث سنا رہا ہوں. 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، بندہ آجا معاف کر دوں، اے بندہ آجا معاف کر دوں، اے بندہ. 24 گھنٹہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ابھی رات ہے نا، اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. کہ اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں او دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او دن کے گنہگار تو آ جا. رات بھر اللہ دن رات اللہ اعلان کرتے ہیں. رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں دن کے گنہگار آ جا، اور پھر دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ او رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. کریم ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو اپنے بندوں سے ہے. اتنا بڑا کریم ہے. ابھی عشاء کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے. عشاء کی نماز کو فرض ہوگی جب عشاء کا وقت داخل ہوگا، ہم اس قابل ہوں گے کہ نماز پڑھیں تو اللہ کا حکم متوجہ ہوگا. چلو اب اللہ کا حکم متوجہ ہوا، عشاء پڑھ لی. اب فجر جو ہے ابھی فرض نہیں ہے. عشاء فجر کا وقت داخل ہوگا، ہم اس قابل ہوں گے کہ فجر پڑھیں تو اللہ کا حکم متوجہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں کہ اگلی نمازوں کا بھی میں نے ابھی تو فرض نہیں کیا اور تو 100 سال کی روزی کی فکر میں پڑ گیا. میں معاف کر دوں گا. خود اللہ اعلان کرتے ہیں. تو گھبرا مت، آ جا. ہاں ناراض اللہ کس سے ہوتے ہیں؟ جو چوری کرے پھر سینہ زوری کرے، گناہ کرے اور پھر ٹھاٹھ کے ساتھ چلے. میں نے گناہ نہیں کیا، یہ گناہ نہیں ہے. وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک طرف کر دیتے ہیں، جاؤ. لیکن جو چپ کے کہے اللہ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تب باب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. حالانکہ حضور کو کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کہتے ہیں گنتے تھے، کبھی 100 مرتبہ پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. رب اغفر ورحم وتب علی انک انت التواب الرحیم. اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پڑھوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی جی معافی ایسے مانگو. اللہ نے پڑھوایا ہے حضور کو. میں بھی آپ کو پڑھوا دوں بھائی؟ پڑھواؤں؟ پڑھو میرے ساتھ. رب اغفر ورحم وانت
خیر الراحمین. یہ عرش سے حضور کو حکم ہوا یہ جملے پڑھو. تو کوئی اس میں گہرائی ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے. مایوس مت بننا, مایوس مت بننا. گناہ ہو گیا معافی مانگو, گناہ چھوڑو. اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. دنیا کی قسمت اللہ بدل رہا ہے اور ہندوستان کی ڈبل قسمت اللہ بدل رہا ہے. آپ خالی ٹھاڑ کے ساتھ بیٹھے ہو یہ نہیں, حالات بہت بدل رہے ہیں. دنیا کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے. تو اس وقت میں کیا کرنا, اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. سارے نخرے چھوڑو, سارے چوچلے چھوڑو, اپنے اللہ کو راضی کرو, تو ہی یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. شیطان دکھائی نہیں دیتا اور کام کر کے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کرونا وائرس دکھائی نہیں دیتی, کام کر کے چلی جاتی ہے, شیطان کی بہن ہے. یہ چھوٹی بہن کہ یہ اب لوگ سارے کے سارے پریشان, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ چیز. یہ مت سمجھنا وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, نہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اعمال جیسے آسمانوں سے زمینوں پر جاتے ہیں ویسے آسمانوں سے اللہ کے فیصلے آتے ہیں. اللہ کے فیصلے اندھا دھند نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. اس لیے آج کا سبق, میرا آج کا سبق تو پہنچ جاتا ہوگا آپ لوگوں تک کہیں نہ کہیں سے. تو آج کا سبق یہ ہے آپ لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے, اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار, توبہ استغفار, توبہ استغفار بہت کرو. مایوس مت بنو. اس پر ایک قصہ سناتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کا. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. یہ قصہ جو سنا رہا ہوں آپ کی حیاتی کا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں تھکا ہوا اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا. رات میں کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. میں پریشان ہوا, کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے رات میں؟ آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے کہ کون آیا. تو دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی نقاب کے ساتھ, متحجبہ متنقبہ. میں نے پوچھا دروازہ کھول کر, بھئی تم کون ہو, کیسے آئی ہو؟ ابو ہریرہ کی والدہ مشرکہ تھی, ابو ہریرہ مسلمان, اور دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. ابو ہریرہ کے ماں یہ کافرہ تھی اور ابو ہریرہ جو ہے یہ مسلمان. ماں کی چارپائی یہاں, ابو ہریرہ کی چارپائی یہاں. تو ابو ہریرہ جو ہے وہ ذکر کرے, وہ نماز پڑھے, قرآن پڑھے, اور ان کی والدہ جو ہے اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرے, وہ اپنے دھرم پر چلے. تو گھر میں ٹینشن رہتا تھا ابو ہریرہ کی. تو ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے محبت سے دعوت دی, اماں مسلمان ہو جاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں. تو ماں نے کچھ نازیبا کلمات زبان سے نکالے. ابو ہریرہ کو بہت بوجھ پڑا اور روتے ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا ابھی کیوں رو رہے, کیا ہوا؟ یوں کہا کہ حضرت میری ماں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا, اور ایک کمرہ ہے, ایک کمرے میں میں اور میری ماں اور کوئی نہیں. اب بڑی پریشانی ہے, کیسے میں زندگی گزاروں, کیا کروں کیا نہیں کروں, آپ کو دعا کر دیجیے. کہ تو حضور نے جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یہ دعا سنی تو میرا رونا ختم ہوا اور میں بھاگا گھر کی طرف. گھر کی طرف آیا تو دروازہ بند. ماں سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ آیا ہے. تو ماں نے اندر سے کہا, محل ابو ہریرہ, باہر کھڑے رہنا, اندر مت آنا. اور میں آواز سن رہا تھا پانی گر رہا ہے, یہ میں آواز سن رہا تھا پانی گرنے کا. میری ماں کیا کر رہی ہے اندر؟ کھڑا رہا باہر. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جو ہے دروازہ کھولا
اور دروازہ کھول کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ یہ کہا حضور کی دعا مجھے لگی، میں غسل کر رہی تھی اور میں نے برابر اپنے بال وغیرہ ٹھیک کیے، اپنا جو ہے اوڑھنی وغیرہ برابر اوڑھی، میں مسلمان ہو گئے۔ ابو ہریرہ اب ہنستے ہوئے حضور کے پاس گئے، ہاں بھی کیوں آئے؟ الحمدللہ میری ماں مسلمان ہو گئی۔ تو وہ لڑکی جب آئی تو ماں بھی تھی گھر میں، ابو ہریرہ بھی تھے، اور وہ لڑکی جو باہر کھڑی ہے سوال کر رہی ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا کون؟ تو لڑکی کہہ رہی بنت الشریف بنت الکریم، شریف کی بیٹی ہوں، سخی کی بیٹی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا پوچھے، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ یہ قصہ حضور کے وفات کے بعد نہیں ہوا ہے، آپ کی حیاتی میں ہوا ہے اور مدینہ میں ہوا ہے، چونکہ مکہ مکرمہ میں تو یہ حالات تھے نہیں۔ ابو ہریرہ تو یہ مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے ہیں، آخر لوگوں میں ہے مسلمان ہونے والوں میں ابو ہریرہ۔ چنانچہ کہا اچھا پوچھو، یہ کہا میں پوچھتی ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کہو میرا نام مت پوچھنا، میرا قبیلہ مت پوچھنا، کہاں رہتی ہوں مدینہ منورہ میں وہ مت پوچھنا، میرا قبیلہ، میرا نام، میں کہاں رہتی ہوں یہ مت پوچھنا، مجھے تو صرف ہاں یا نا کا جواب دے دو بس، یس یا نو، اتنا جواب چاہیے، اور کوئی آگے مت پوچھنا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو لڑکے نے کیا سوال کیا؟ ابو ہریرہ جوانی میں، جذبات میں، جوش میں مجھ سے زنا ہو گیا، حمل بھی ٹھہر گیا، حمل چھپاتی رہی، پیدا ہونے کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو احد پہاڑ پر جا کر بچہ جنا۔ اب میں نے کہا کہ میں کیا کروں گی، لوگوں کو پتہ تو چلے گا، تو میں نے اس بچے کو وہیں قتل کر دیا، یعنی گویا دو گناہ ہوئے مجھ سے، زنا اور قتل۔ حل لی من سبیل، میرے معافی کی کوئی شکل ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا انت فی مدینہ، انت فی مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ تو ہے اور یہاں مدینہ میں حضور ہے، اور تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، تو کہاں رہتی ہے؟ تیرا کیا نام ہے؟ یہ ابو ہریرہ نے سوال کیا۔ تو اس نے کہا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ہاں یا نا کا جواب دینا، میری معافی کی کوئی شکل ہے کہ میں اتنا چاہتی ہوں، میرا ٹھیا مت پوچھو۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیری معافی کی کوئی شکل نہیں، تو جہنم میں جلی گی۔ یہ فتویٰ دے دیا ابو ہریرہ نے۔ فرفعت بصرہا الی السماء، آسمان کی طرف دیکھی اور اللہ کے ذات نے کہنے لگی اے اللہ، یہ میرا حسن و جمال اور یہ میرا مال و منال کیا تو نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا؟ یعنی میرا یہ حسن و جمال، میرا مال و منال کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ یہ کہہ کر روتی ہوئی چل دی، گھر چلی گئی۔ فجر کی نماز حضرت ابو ہریرہ نے پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوتی ابو ہریرہ کی طرف یوں دیکھا، پوچھا نہیں حضور نے کچھ، صرف دیکھا۔ ابو ہریرہ آگے بڑھے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کچھ کہو گے؟ ہاں حضرت، وہ رات کو میں نے یہاں ایک قصہ ہوا، سارا قصہ سنایا، کریم کی بیٹی، شریف کی بیٹی، میرا نام مت پوچھنا، میرا خاندان مت پوچھنا، اور یہ مسئلہ ہوا۔ آپ نے کیا کہا؟ ہاں تو ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے فتویٰ کیا دیا، آپ نے جواب کیا دیا؟ خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے جواب کیا دیا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا میں نے جواب دے دیا، لیس لک من سبیل، تیری معافی کی کوئی سبیل نہیں ہے، شکل نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضور نے کہا میں زندہ ہوں تو تم نے اس کو میری طرف متوجہ کیوں نہیں کیا؟
جو حضور زندہ ہے، کل پوچھ لیں گے حضور سے آپ نے کیسے کہہ دیا۔ پھر آپ نے ایک بات کہی کہ دیکھ ابو ہریرہ، وہ اتنی شرمندہ تھی اور اتنی روئی تھی تنہائیوں میں، وہ تیرے دروازے پر کھڑی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس کی آہیں اور اس کے آنسو عرش سے ٹکرا رہے تھے، تو جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا، اس کا جواب لے کر آیا تھا۔ وہ کھڑی تھی تیرے دروازے پر اور جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا، وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی، سوال کر رہی تھی، اور جواب لے کر جبریل آیا تھا میرے دروازے پر، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کر لے، عمل کر لے اچھا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ آسمانوں سے جواب آیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا جاؤ ڈھونڈو یہ جواب دو اس کو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پھنسا، دل میں کہہ رہا تھا کہ بھئی وہ تو چھٹ گئی لیکن میں پھنس گیا۔ اب یہ ڈریے، ایک تو حضور ناراض ہو گئے، حضور ناراض ہو گئے، آسمانوں سے ہی جواب آیا، اور میں نے کیوں جلدی کی کہنے کے اندر خاموش رہتا، تھوڑا انتظار کرتا بھئی۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک، وہ لڑکی نہیں ملی، زور تک ڈھونڈا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، مستفتیہ موجود، وہ لڑکی موجود ہے، گھر سے جواب کیا آتا تھا؟ یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ ظہر تک نہیں ملی، عصر تک نہیں ملی، مغرب تک نہیں ملی، عشاء تک نہیں ملی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کبھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ابو ہریرہ تو جہنم میں چلا جائے اور کہیں وہ جنت میں نہ چلی جائے، معاملہ تو جنت جہنم کا ہے، اگر خدا نخواستہ مر گئی تو اور معاملہ ٹیڑھا۔ اب عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اچھا باقی ساری نمازیں مسجد نبوی میں تو پڑھی لیکن آخر سب میں پڑھی، حضور پوچھیں گے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے جو پہلی صف والا آدمی تھا وہ آخر صف میں چلا گیا۔ یہ آپ نے بغیر تحقیق کے جواب کیوں دیا کہ حضور موجود ہے؟ اب عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، حضور نے جو سلام پھیر کے دیکھا تھا ابو ہریرہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ حل وجدتہا، وہ ملی؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ تو نہیں ملی۔ بس آپ نے جہاں ابو ہریرہ نے کہا نہیں ملی تو حضور نے چہرہ یوں کر دیا۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا تو جو ہے دانتوں میں پسینے، ٹینشن ہوتا ہے نا، حضور ناراض ہو گئے، لینے کے دینے پڑ گئے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بتیری کوشش کی، یہاں اس طرف آؤں تو حضور یہ دیکھیں، اس طرف آؤں تو حضور یہ دیکھیں، ارے بھائی کیا ہوگا میرا؟ پھر تھوڑی دیر میں حضور کھڑے ہو کے چل دیے، تھوڑا دیر پیچھے چلا تو حضور تو کمرے میں داخل ہو گئے۔ لے بھائی اب دعا کرتا رہا اللہ، گزشتہ رات کو تو اس کو میری ضرورت تھی، آج مجھے اس کی ضرورت ہے، اللہ کہیں سے میری ملاقات کرا دے، کہیں سے میری ملاقات کر دے تاکہ میں یہ آیت سنا کر اپنا ذہن فارغ کر لوں، مطلب خلاصہ کلام ہے۔ گھر پر گیا تو ماں کہتی تھی کہ وہ آج ٹینشن میں ہے، بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا اماں بس کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کہہ بھی چھچھندر نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، یعنی ایسا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا اور ایسا ہے کہ سہ بھی نہیں سکتا، بیچ کا معاملہ ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی نے رات کو بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اب ہو رہا کہتے کہ شاید وہی ہے، شاید وہی ہے۔ باہر نکل کر جو دیکھا تو وہی کھڑی تھی۔ ارے آپا صبح سے لے کر عشاء تک میں نے جو ہے سارے گھروں پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، آپ ملی نہیں۔ ہاں ابو ہریرہ 3 مرتبہ تم نے میرا بھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن میں کیسے کہوں میں یہاں رہتی ہوں؟
اس لیے حدیث میں قصۃ امراۃ ابی ہریرہ، نام ٹھیا قبیلہ یہ نہیں ملتا. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے ابو ہریرہ والی عورت کا قصہ. کہا آپ بھی آئے تھے میرے دروازے پر اور 3 مرتبہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن میں کیسے کہوں کہ میں ہوں یہاں. ستر بینی و بین الستار، ستر بینی و بین الستار، یہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. ہاں بتائیے کیوں آئے تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا مجھ سے چوک ہو گئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. چنانچہ آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے معافی کا رستہ کھول دیا. چونکہ مالدار لڑکی تھی، اس کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے، چاندی کے کنگن. وہ کنگن نکالے اور کنگن نکال کر ابو ہریرہ کو دیے، یہ ہدیہ ابو ہریرہ تجھے. اس کے ساتھ باندیاں تھی، باندیاں غلام، مالدار لڑکی تھی. تو اس باندی غلاموں کو کہا اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کیا، تم غلام پنے سے آزاد ہو جاؤ. مایوس نہیں ہونا کبھی بات. اچھا یہ حدیث سے سن کر یہ بھی نہیں کہ یار کیے جاؤ گناہ، اللہ غفور رحیم ہے، یہ بھی نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید، کبھی کبھی معمولی بولوں پر اللہ پکڑ کر لیتا ہے، کبھی کبھی معمولی گناہ پر اللہ پکڑ کر لیتا ہے، پوری کی پوری قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے. دروازہ کھول دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی حال ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جملے کا آپ کو یعنی زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنا ہے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. تو فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، پاک صاف ہو کر آدمی اللہ کے وہاں جائے گا. اور ایک حدیث اور سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے گناہ کیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر وہی گناہ کیا، پھر استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا، پھر وہی گناہ کیا، پھر استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا، پھر گناہ کیا. تو یہ کہا جاتا ہے یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اپنے رب کے ساتھ مذاق مت کرو، رب کے ساتھ مذاق مت کرو، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اور بندی تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دے. اتنا بڑا گنہگار تو کوئی نہیں ہو سکتا. قیامت تک کے آنے والے انسان اور جنات اگر اتنے گناہ کریں تو بھی آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ گناہوں سے نہیں بھر سکتا. ایک آدمی کا گناہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ گناہوں سے بھر جائے اور آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے، ایک ندامت کا آنسو تو بہا دے گا، میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. قسم کھا رہے ہیں. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دہلی میں کوٹھوں پر جا کر عورتوں کو دعوت دیتے تھے. ہر آدمی کا کام نہیں ہے کوٹھوں پر جا کر عورتوں کو دعوت دے. تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے کوٹھے میں جا کر اور صدا لگاتے تھے. جب صدا لگاتے تھے وہ جتنی لڑکیاں ہوتی تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ نکلتی تھی. کوئی 1 روپیہ، کوئی 2، سمجھتے کہ کوئی فقیر آیا ہے، کوئی 1 روپیہ، کوئی 2 روپیہ. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں پیسہ لینے نہیں آیا، میری صدا سنو، میری ندا سنو، میں جو کہتا ہوں وہ سنو. تو اچھا سنو باپو جی سنو، انہیں کیا پتہ یہ آدمی کون ہے، حضرت سنو. تو حضرت مولانا میں کھڑے والتین والزیتون وطور سینین یہ پڑھتے درد بھرے انداز میں. ان کا یہ قرآن سن کر کئی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا. پتہ نہیں کہ کسی کو قرآن. یہ غالب کا نام آپ نے سنا ہوگا، غالب ہمارے یہاں مرکز نظام الدین کے قریب میں ہی اس کا مزار بھی ہے اور غالب اکیڈمی بھی ہے. یہ بڑے شاعر گزرے ہیں اور بڑے عجیب رنگین مزاج کے تھے، شرابی کبابی. ہم چھوٹے تھے تو ہم غالب اکیڈمی میں جاتے تھے تو لڑکیوں کے ڈھانچے کھڑے رہتے تھے. تو ہم نے کہا بھئی اتنے لڑکیوں کے ڈھانچے
نقل ہی کھڑے رہتے تھے اتنے لڑکے، اور شراب ان کی بوتلیں پڑی رہتی تھی. بچپن میں ہم دیکھتے تھے، جاتے تھے وہاں، تو یہ کیا؟ بولے ان کو لڑکیاں اور ان کو یہ شراب یہ بہت پسند تھی، اس لیے حکومت نے اسے باقی رکھا ہے، اور یہ ان کی قبر ہے، قریب وہی پیچھے ہی ان کی قبر ہے غالب کی. اللہ اللہ ہے. میں اس پر سناتا ہوں کہ اللہ معاف کیسے کرتا ہے، میں اس پر سناتا ہوں. کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی روزہ نہیں. ایک مرتبہ کسی نے تشکیل کی، ان کے دوست نے کہ غالب صاحب آپ مسلمان ہیں، اشعار کہتے ہیں، کم سے کم ظہر تو پڑھ لو. فجر کی نماز تو آپ پڑھ نہیں سکتے، عصر کی نماز سے آپ کا جو ہے شراب کا دورہ شروع ہوتا ہے، مغرب میں جو ہے وہ شراب کا شباب شروع ہوتا ہے، عشاء میں تو آپ کسی اور دنیا میں ہوتے ہو، اس لیے آپ پڑھنی تو 5 ہی چاہیے، لیکن ایک ظہر کا وقت ایسا ہے کہ کم سے کم آپ تھوڑے موڈ میں رہتے ہو، کم سے کم ظہر تو پڑھ لو، آپ میرے ساتھ چلو. غالب نے کہا چلو آج ہم بھی اللہ کو یاد کر لیں. اس میں سچ کے تھے غالب، لیکن اللہ کریم ہے، کچھ پتہ نہیں کس کے مغفرت کا وقت کب آ جائے. اب آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، جب مسجد میں آیا دہلی میں لوگوں نے کہا غالب 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 آئے ہیں، غالب آئے ہیں. انہوں نے اپنے جوتے ووتے رکھے اور جوتے ووتے رکھ کر انہوں نے سنتیں پڑھنی شروع کی. 2 رکعت 4 رکعت سنتیں ہوتی ہے نا، تو 2 رکعت پر انہوں نے جو ہے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کے جوتے لیے، جوتے لے کے چل دیے. غالب صاحب ابھی تو فرض باقی ہیں اور 4 رکعت سنتیں بھی آپ نے نہیں پڑھی. تو اس نے کہا دیکھو بھائی، تو سامنے کون کھڑا ہے، دیکھو کھڑکی کے باہر کوئی آدمی کھڑا تھا، شراب کی 2 بوتلیں دکھائی ہیں، سمجھ گئے نا آپ؟ وہ کون کھڑا ہے دیکھو، تو شراب کی 2 بوتلیں دکھائی. تو غالب صاحب نے کہا میرا کام تو 2 رکعت نفلوں میں ہی ہو گیا. ایسا آدمی تھے، کبھی بھی روزہ نہیں رکھتے تھے. لوگ جو ہے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت وہ ان کے گھر چلے گئے اتفاق سے. اچھا ان کو جو ہے آم بالکل پسند نہیں تھے، آم سے بہت چڑ تھی ان کو، تو لوگ جو ہے وہ آم پیش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ غالب صاحب آم کھائیے، آم تو گدھے بھی کھاتے ہیں. تو غالب نے کہا گدھے ہی کھاتے ہیں، گدھے بھی نہیں، گدھے ہی کھاتے ہیں. یہ ان کی تاریخیں لکھی ہیں علماء نے. اب جو ہے وہ کتاب لوگ چلے گئے رمضان کے مہینے میں، تو بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے دوپہر کے وقت میں. لوگوں نے کہا کہ غالب صاحب یہ کیا، پوری دہلی روزے میں ہے، پوری دہلی تراویح پڑھ رہی ہے، آپ کھانا کھا رہے. ہم نے تو سنا ہے کہ شیطان قید ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے پاس کون سا شیطان آیا. انہوں نے کہا ہو آپ کو معلوم نہیں، جتنے شیطان قید ہوئے ہیں میری کوٹھری میں ہوئے ہیں، میرے پاس ہی ہے، یہاں یہی قید ہوئے ہیں. اس قسم کے مزاج تھا ان کا. لیکن اللہ اللہ ہے، وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد شراب پی کر جمنا پار، جہاں گنگا جمنا، وہاں ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے. اپنے ٹانگے پر نکلے تو جہالت کا زمانہ تھا، کسی کا انتقال ہو گیا تھا، کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کسی مولوی صاحب کے انتظار میں تھے. کوئی مولوی صاحب آوے جنازہ پڑھاوے. ان کی داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی ان کی لمبی، اور یہ اپنے ٹانگے پر بیٹھے ہوئے. لوگوں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے اور ٹانگا روک لیا. حضرت جنازہ پڑھ لیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں مولوی صاحب نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھے جنازہ پڑھانا آتا نہیں ہے. تو نہ آتا تو آپ تو تواضع کر رہے ہیں. تو غالب نے کہا میں نے میرے باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا ہے، میں اس کا کیا پڑھوں گا؟ بھائی کسی اور کو ڈھونڈو، میرا حلیہ جو ہے علماء کا ہے، مولویوں کا ہے، لیکن میں مولوی نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہ آپ تو تواضع کر رہے ہیں. یہ کہہ کر غالب کا جو ٹانگا تھا نا اسے اٹھا لیا 25-50 نے. اب یہ غالب ادھر اتر بھی نہ سکے اور جا کر جنازے کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ کہا نماز پڑھائیے جنازے کی. اور وہاں کچھ 10-15-20 آدمی جو بھی اس کے رشتہ دار تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. غالب کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ آنسو ندامت کے تھے. اور ایک جملہ کہا، ایک جملہ یہ کہا اللہ، میں اللہ اکبر تو کہا، پڑھنا تو کچھ آتا نہیں تھا. ایک دعا مانگی، اے اللہ اس کا جنازہ میں کیا پڑھوں، اس کے لیے مغفرت کی دعا میں کیا مانگوں، میں خود گنہگار ہوں. بس ایک درخواست کرتا ہوں
کہ اے اللہ اس کے جتنے گناہ ہیں میرے سر ڈال دے، اور میری کوئی نیکی تجھے پسند آئی ہو وہ اس کو دے دے۔ بس یہ کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور روتے ہوئے غالب میاں جو ہے چل دیے۔ لوگوں نے کہا جزاک اللہ مولوی صاحب، جزاک اللہ مولوی صاحب، جزاک اللہ مولوی صاحب، ٹانگے تک بٹھا دیا۔ غالب میاں روانہ ہو گئے، جنازہ جو ہے دفن کر دیا۔ 3 دن کے بعد ایک اللہ والے گزرے، انہوں نے کہا اس زمین سے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے، اس زمین سے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے قصہ سنایا، یوں فرمایا وہ آنسو کام کر گئے ندامت کے، کیا وہ آنسو کام کر گئے ندامت کے۔ پھر ایک جملہ کہا، جس نے جنازے کی نماز پڑھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جس نے پڑھائی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور جس پر پڑھی گئی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اتنی خوشبو آ رہی ہے، کریم ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، باقی گناہ اللہ معاف کرے گا، لیکن یہ کہ آدمی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے۔ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اسے قرآن شریف میں بار بار حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، مجھے اولاد چاہیے، یہ کہا استغفار کر۔ روزی میں برکت چاہیے، یہ کہا استغفار کر۔ بارش نہیں ہے، یہ کہا استغفار کر۔ میرا بیٹا جیل میں ہے، یہ کہا استغفار کر۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ایک ہی بات بتائی، بولے قرآن میں ہر بات کا علاج استغفار بتایا ہے۔ پیر ذوالفقار ہیں مسجد نبوی میں یعنی مدینہ منورہ میں آتے ہیں، تو ہمارے گھر پر بھی آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے تنہائی میں پوچھا کہ حضرت زیادہ سے زیادہ کیا عمل کرنا چاہیے؟ کہ قرآن تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، مولوی صاحب استغفار کی کثرت کرو۔ بتاؤ شری وردھن والوں، آپ لوگ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ خوشحالی والی زندگی گزارنی نہیں گزارنی؟ تو اس کا جواب بھی استغفار ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، حود علیہ السلام نے کہا تھا استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہیں خوشحالی والی زندگی دے گا۔ ایک بڑے بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارا مجمع بھرا ہوا، اور وہاں لکڑے لے کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا حضرت کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولے میں موجود ہیں، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ اچھا یہ قصہ جو ہوا ہے یہ تنہائی میں نہیں ہوئے، بھرے مجمع میں لوگ پوچھتے تھے، حضور جواب دیتے تھے، بھئی آؤ قریب آؤ، سب بیٹھے ہوئے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ ہاں کیا ہوا؟ یوں کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ 3 مرتبہ پڑھوایا۔ کتنی مرتبہ پڑھوایا بھائی؟ 3 مرتبہ۔ اور پھر حضور نے کہا 3 مرتبہ جب وہ پڑھ چکے تو آپ نے جملہ کہا قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ آپ کو پڑھا دوں میں، میری فیس ملے گی بھائی؟ دیکھو ڈھیلی آواز ہو گئی۔ ڈاکٹر کو فیس دینا آسان، وکیل کو فیس دینا آسان، بیچارہ مولوی ہے اس کو فیس نہیں دیتے۔ آپ کو اتنی میٹھی میٹھی باتیں بتاتا ہوں تو ہماری فیس ملے گی نہیں ملے گی؟ اور بتاؤ ہماری فیس کیا ہے؟ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ 3 مرتبہ پڑھوایا ان کو۔ آپ پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم
مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. الحمدللہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے. کیش بزنس، یہ یقین کے ساتھ، یہ یقین کے راہ پہ چل پڑے. انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے. تو نیکیاں بڑھانے کے اسباب بتائے، گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائے. یہ ہماری شریعت میں بتائے گئے ہیں، پچھلی شریعتوں میں نہیں بتائے گئے. پچھلی شریعتوں میں اتنی زیادہ وسعت نہیں تھی جتنی ہماری شریعت میں. ہماری عمر کتنی ہوگی رکھی؟ 60 سال 70 سال. کوئی آگے بڑھا دو 75 سال، کوئی آگے بڑھا دو 80 سال. کچھوے کی عمر 500 سال کی ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 500 سال تک وہ زندہ رہتا ہے. اور یہ درخت جو ہے آپ کے یہاں میں نے آتے ہوئے دیکھا، جب ہم یہاں رتناگری ہم داخل ہو رہے تھے یہاں پر اپنے ماحول میں، پرانے درختوں کی عمر 1000 سال. اور پہاڑ اور سمندر وغیرہ ان کی جو ہے کروڑوں سال عمر رہتی ہے. اللہ انہیں ختم نہیں کرتا، قیامت کو ختم کرے گا. اور انسان کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال. پرانے زمانے میں جب بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے محل کے قریب کچھوے بہت رکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کی عمروں میں سے کچھ مل جائے، پانی پلانا، تاکہ ان کی عمروں میں سے ملے. یہ علماء نے لکھا ہے. ہماری عمر کم کر دی لیکن بھاؤ بڑھا دیا. ایک دعا ایسی بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. بتاؤ، کہو تو میں آپ کو سکھا دوں. پڑھ لو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس اتنا پڑھا. جس نے پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے مسلمان ہیں بالکل نیچا کر کے میں بتا رہا ہوں، نیچا کر کے. ورنہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں، جتنے جنات مسلمان مرد عورتیں ہوں گی وہ بھی آ جائیں گے اکاؤنٹ میں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے کہا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں، جنات ہیں، وہ سب آ جائیں گے. وہ میں نے چھوڑ دیا قول، جناتوں کا چھوڑ دیا. میں نے صرف آخری قول لے لیا جو محققین نے لکھا ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث وہ کیٹیگری میں ہے، ٹاپ 1. ایک مرتبہ پڑھ لینے سے یہ نیکیوں کا اسباب بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. پھر اس میں 3 in 1 ہے. اپنے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے، اور مومنین مومنات کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی یہ دعا پڑھ لے تو فضیلت مل جائے گی. کسی نبی نے نہیں بتایا، فضیلت بتائی، شاباشی دی، شاباشی، یہ کرو اللہ یہ دے گا، یہ کرو اللہ یہ دے گا، یہ کرو اللہ یہ دے گا. ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے جنت میں سفید موتی کا محل دیکھا، ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، مجھے بواب نے روک لیا. بھی کس کا ہے؟ کسی نبی کا؟ کہ نبی کا نہیں ہے. صدیق کا ہے؟ صدیق کا نہیں ہے. کہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا قریشی کا ہے، قریشی کا. تو میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں. حضور نے فرمایا ہے نا قریشی، میں قریشی ہوں. فرمایا ھذا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے. من ہوا؟ وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے. اللہ تجھے وہ دے گا. یہ شاباشی. شاباشی کس پر ملتی ہے؟ کام کرے اس پر ملتی ہے. سونے پر شاباشی نہیں ملتی. کوئی آدمی بہت کھانا کھا جس پر شاباشی نہیں ملتی، اس پر شاباشی دینے والے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. کام کرے گا اس پر شاباشی ملی. ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے،
ان لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان بن عفان، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، اے عثمان جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی۔ اما ترضا یا علی ان یکون جنتوں کا مقابل جنتی، تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی۔ آئے عبد الرحمن صہیب رومی، ہنی اللہ کا یا صہیب، صہیب تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کا میدان میں حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی جو ہوگی، افتتاح صہیب رومی سے ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے میں صہیب رومی کو پلاؤں گا پانی۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدہدہ، ابو دہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں سب سے پہلے تجھے پھل کھلائے جائیں گے۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدردہ، ابو دردہ تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے سب سے پہلے تجھے سلام کریں گے۔ ہنی اللہ کا یا ریحانتی، اے دونوں ٹہنیوں تم دونوں، ہنی اللہ کما یا ریحانتی، اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو نہیں سکتی۔ آخری ٹچ، حسن حسین داخل ہوں گے تو ہی جنت کی زینت ہوگی۔ ماں عائشہ نے کہا حضرت مجھے بھی کوئی شاباشی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور پیار میں کہتے تھے اویش، پیار میں کہتے تھے عائش، پیار میں کہتے تھے صدیقہ، پیار میں کہتے تھے عفیفہ، پیار میں کہتے تھے حمیرہ۔ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ شاباشی ہے۔ 50 صحابہ ہیں، ہنی اللہ کا ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں جو ہیں بہت دبلی پتلی تھی، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا جیسا عمل تولے جائیں گے ویسا آدمی بھی تولے جائیں گے، تو صحابہ ہنس دیے، وہ کیوں ہنس رہے؟ یہ کہ عبداللہ بن مسعود کا کچھ وزن ہونے کا نہیں، دبلی پتلی پنڈلیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہوگا، صرف پنڈلیوں کا احد پہاڑ سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ اس کا اندر کی نیکیاں ہیں، یاد رکھنا۔ ابو الدہدہ تھے، اچھا ہر ایک کے پیچھے پیچھے ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابادر۔ 5 صحابہ۔ کوئی دلہا ہو، شادی ہوئی ہے اور اگر لڑکے اللہ تعالیٰ دے، یہ ترتیب سے رکھنا، میرے نام یاد رکھنا، عمار، سلمان، مقداد، علی، ابو ذر۔ حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہنی اللہ کا یا علی۔ فرمایا کہ تم 5 کے لیے خوشخبری ہے، عمار، سلمان، مقداد، علی، ابو ذر، کہ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کے مشتاق ہیں۔ لوگ کہتے جنت میں داخل ہو جائے تو جنت کہتی ہے کوئی آوے نہ آوے لیکن اللہ پاک ان 5 کو بھیج دے۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے، حضرت مجھے کچھ، آپ نے فرمایا ہاں تو جنت میں تو جائے گا لیکن حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حضرت میں جو ہے سارا مال خیر خیرات کر دیتا ہوں، حرام مال کا حساب کتاب نہیں ہے، حرام مال تو سیدھا جہنم، حلال مال کا حساب کتاب ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ عام طور سے حلال مال کم ہوتا ہے، حرام مال بہت ہوتا ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا۔ حلال مال عام طور سے کم ہوگا، حرام جس میں بہت زیادہ ہو، کہیں نہ کہیں حرام گھسا ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تیرا حلال مال ہے، ہاں، یہ فرمایا کہ تجھے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت میں تو سب صدقہ کر دیتا ہوں، تو صدقہ کرے گا تو بھی حساب تو دینا پڑے گا۔ میں وہاں نواب مسجد میں بیان کرتا تھا تو میں نے زکوٰۃ وغیرہ کا بیان کیا، جب بیان کر کے نکلا
تو ایک آدمی کا فون آیا اور یہ کہا کہ مولوی صاحب آج آپ نے زکوٰۃ وغیرہ کا بیان کیا تو میں نے جو ہے 1 لاکھ میں رمضان سے رمضان حساب لگاتا ہوں 25 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ تو مجھے پوچھ رہا 25 لاکھ روپے میں نے چوری کیے، کتنے زکوٰۃ آئے گی؟ ارے میں نے کہا کہ تو ہے کون؟ ارے مولانا کیسے بتاؤں، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، کئی پولیس والے لے جائیں گے مجھے۔ تو میں نے کہا یہ مال تیرا ہے ہی نہیں تو اس میں زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ تو جس کا ہے اس کو دے دے۔ تو حرام مال جو ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، حرام مال سے نہ جاننا، حلال مال کا حساب کتاب۔ آپ نے فرمایا آئے گا میرے ساتھیوں میں اخیر میں آئے گا، گھسٹتا ہوا آئے گا۔ اب عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے، او ہو یہ مال نے تو دھوکے میں ڈال دیا مجھے۔ یہ جتنے میں نے تھوڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، بہت کچھ حضور نے فرمایا اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا۔ کائیں پر فرمایا؟ عمل پر، کام کرو، کچھ نہ کچھ آگے بڑھو، کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے رہو، لوگوں کا بھلا کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، کچھ نہ کچھ آدمی اللہ کو قرب حاصل کرتا رہے۔ ایک قصہ سنا دوں پھر بات ختم کر دوں۔ ابو الدہداء کو حضور نے فرمایا جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے، ان کا قصہ سنا کر بات ختم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یہ درخت جو ہے یہ درخت، یہ جو ہمارا دروازہ ہے، بیچ میں کوئی درخت ہو تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی آنے میں جانے میں۔ تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے بیچ میں ایک کھجور کا درخت تھا، وہ تھا منافق کا، لوگ آتے تھے جاتے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ دوسرا کہ وہ منافق اوپر چڑھ کر جو ہے کھجوریں توڑتا تھا، تو نیچے ماؤں کے مکانات تھے، بے پردگی ہوتی تھی۔ تو آپ نے اعلان کیا جو مجھے یہ کھجور کا درخت خرید کر دے دے میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ابو الدہداء زمیندار تھے، ایک باغ تھا مدینہ منورہ میں، اس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے تھے ان کے، ابو الدہداء کے۔ یہ آئے منافق کے پاس، بھائی یہ مجھے خریدنا ہے۔ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ ابو الدہداء نے کہا بھائی اتنی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، کیا دو گے؟ یہ کہا دیکھو سامنے باغ دکھائی دے رہا ہے؟ نہ دکھائی دے رہا ہے، میں جو ہے پورا باغ تجھے دے دیتا ہوں، کھجور کے درخت ہیں اندر وہ بھی دے دیتا ہوں، زمین بھی تیری، کھجور کے درخت بھی تیرے، میں نے اپنے لیے مکان بنایا ہے وہ بھی تیرا، چھوٹی موٹی نہریں آدمی بناتا ہے سب تیرا، مجھے یہ دے دے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ انہوں نے کہا دیا، سودا ہو گیا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو الدہداء، حضرت میں نے یہ کھجور کا درخت لے لیا ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ چاہیں اس کو کٹوائیں چاہے دیوار کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کر لیں جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں؟ تو آپ نے صحابہ کے سامنے کیا کہا؟ انتم الشہداء، بھئی آپ لوگ گواہ رہو، سب گواہ رہنا، ابو الدہداء کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ بات ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ذمہ دار ہوں۔ باہر نکلے، صحابہ نے کہا مبارک مبارک، بھئی کائے کی مبارکبادی دے رہے؟ ارے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ ابو الدہداء نے کہا جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، بھئی لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا، زمین کے ساتھ ملے گا نا۔ تو میں عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہوں لیکن جنتی ہوں، یہ سوچ تھی۔ اب ابو الدہداء جو ہے یہ گئے اپنے باغ میں اور وہاں جا کر کہا یا ام الدہداء، او دہداء کی ماں نکل، اس باغ کا سودا ہو گیا ہے۔ تو بیوی پوچھ رہی کتنے میں سودا ہوگا، کتنے میں سودا ہوگا؟ ابو الدہداء کہہ رہے ہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے مدینہ منورہ کی؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔
اگر آپ کی کوکن کی حور ہوتی تو بھائی یہ کوکنن ہوتی، ارے دماغ خراب ہو گیا، تبلیغ میں 3 چلے لگا دیے، لکھوا دی، دماغ خراب ہو گیا، مسجد میں اتنے پیسے دے دیے، ارے دماغ خراب ہو گیا، وہاں اتنے پیسے دے دیے۔ اور وہ حور کیا، وہ مدینہ کی حور کیا کہہ رہی ہے؟ خاتون نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ یہ دونوں کے دونوں جا رہے ہیں باغ میں، ایک کھجور اوپر سے گری، یہ دادا چھوٹے تھے، انہوں نے وہ کھجور اپنے منہ میں رکھی، جہاں منہ میں رکھی ماں دوڑ دوڑی گئی، کھجور نکالی، بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی ہے۔ یہ تقویٰ تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، کام کرو گے تو شاباشیاں ملے گی، کرو گے انشاءاللہ۔ سارا مجمع آج ایک نیت کر لے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جہاں پر بھی جاؤ نماز کی تاکید کو، نماز کی تاکید کو، گھروں میں نہیں مسجدوں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ کے راستے میں جدوجہد بھی کرو گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ دینا تو آپ کو مجھے ہدیہ چاہیے، لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، استاد جو ہے شاگردوں کو دیتا ہے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے، قبول کرو گے کہ نہیں کرو گے بتاؤ؟ آپ لوگوں کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں، 24 گھنٹے میں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں 5 کر کے پڑھو، 10 کر کے پڑھو، 25 کر کے پڑھو، 24 گھنٹے میں یہ کوٹا پورا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور بڑے تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتاتے تھے، کبھی کبھی تفریحی مزاج میں ہوتے تھے، ارے بیٹا یونس، یہ جملہ کہتے تھے، ارے بیٹا یونس 10 مرتبہ سورہ اخلاص تو معلوم ہے بھائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو کہتے تھے کہ بیٹا یونس 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیثوں میں 100 مرتبہ پڑھے گا بیٹا تو کتنے محل ہوئے؟ تو میں چھوٹا تھا گنتا تھا، 10 1 محل، 20 2 محل، 30 3 محل، ایسا کر کے ابا کو کہتا تھا کہ 100 مرتبہ پڑھوں گا تو 10 محل، تو روزانہ اگر تیرے لیے 10 محل تیار ہو جائیں تو کتنا اچھا سودا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، اگر بیٹا یاد رکھنا جنت میں تو اللہ محل دے گا ہی دے گا، کیونکہ وہ تو نبی کا وعدہ ہے، نبی کی بات ہے، نبی نے کہی ہے، لیکن بیٹا کبھی کبھی تیرے لیے بمبئی میں بھی اللہ 10 محل اتار دے گا۔ جو اللہ جنت میں دینے پر تیار ہیں وہ دنیا میں بھی دینے پر تیار ہیں۔ تو میں پوچھتا تھا ابا اتنے سارے محل جنت میں کیا کریں گے اپنے؟ بے روزانہ 10 محل ہو گئے جنت میں تو روزانہ پڑھتے جاؤ پڑھتے کیا؟ وہ تو ابا کہے کہ جب وہاں جائیں گے تو وہ بھی کم پڑھیں گے۔ یہ میرے ابا ہمیں سمجھاتے تھے۔ آپ نے میرے والد کا نام تو سنا ہوگا، بیانات بھی سنے ہوں گے، اس طریقے سے ہماری تربیت کرتے تھے۔ تو آپ اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو گے تو انشاءاللہ آپ کے 10 محل تو پکے ہیں ہی، وہ تو صحیح حدیثوں میں ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارا جو تجربہ ہے کہ یہ اس کو میں کہتا ہوں جاندار شاندار مالدار وظیفہ، میں اس کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے جاندار شاندار مالدار وظیفہ ہے۔ یہ کئی لوگوں نے پڑھا، کئی بچیوں کے نکاح ہو گئے، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کو دے گا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور آسان طریقہ بتاؤں، ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، 5 نمازیں 100 مرتبہ ہو گیا۔ کئی لوگوں کے قرضے ادا ہو گئے۔ میں اپنا قصہ سنا دوں، یہ نواب مسجد بمبئی میں یا آپ لوگوں کی مسجد، یہ کوکنی کی ہے،
نواب مسجد، جامع مسجد، تو نواب مسجد میں میرے بیانات ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ ایک مرتبہ بیان میں 17 سال میں نے بیان کیے وہاں نواب مسجد میں، اب حالت کی وجہ سے وہ بیانات، اب ہم بھی بوڑھے ہو گئے۔ وہاں بیان کر کے نکلا تو ایک لڑکی برقعے کے ساتھ، اندازہ ہے کہ ککنی بہن ہوگی کیونکہ وہاں عورتیں بہت جمع ہوتی تھیں، وہاں پیچھے ہال ہے، تو اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی، اپنے کار میں بیٹھ رہا تھا میں، ابو جی میری ایک بات سنیے ابو جی۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹا۔ یہ کہا کہ ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی، اب تک جو ہے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو میں جاندار شاندار مالدار وظیفہ بتاؤں؟ ہاں ہاں ابو جی ضرور بتائیے۔ بیٹا تو کرے گی؟ کہ ابو جی ضرور کروں گی، بہت پریشان ہوں، ضرور کروں گی۔ میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالی بس۔ کیسے؟ اس نے پوچھا ایام میں بھی پڑھوں؟ میں نے کہا ایام میں نہیں پڑھنا، ایام گزر جائے پھر پڑھ، لیکن پڑھ، اور پڑھ کر اللہ سے مانگتی رہے، اللہ تعالیٰ تیرا کام کر دے گا۔ سب کے لیے مانگ، جب مانگنا ہے اپنے لیے کیوں مانگتی ہے؟ سب کے لیے مانگنا، اللہ سے لینا ہے نا، تو سب کے لیے مانگ، اپنے لیے کیوں مانگے گی؟ تو جب ابو جی میں ضرور کروں گی۔ اب جو ہے وہ جب روانہ ہونے لگی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میں نے کہا بیٹا بیٹا سن بیٹا۔ وہ آئی، یہ کہا کہ دیکھ جاندار شاندار مالدار وظیفہ تو دے دیا میں نے تجھ کو، یہ میری تسبیح ہے، یہ بھی جاندار شاندار مالدار تسبیح ہے، اس پر پڑھنا تو ڈبل کرنٹ آئے گا، پیسہ بھی بہت آئے گا۔ میں نے کہا تو آپ پیسوں کی بھی ضرورت ہے انسان کو؟ ہاں ابو جی۔ اس نے تسبیح دی، اس نے اپنے برقعے کے اوپر رکھی، یوں لگایا، ابو جی میں ضرور کروں گی۔ بات ختم ہو گئی، ہم ہماری جگہ وہ اپنی جگہ۔ دوسرے سال میں نواب مسجد میں گیا، رمضان میں بیان کر کے نکلا تو وہی لڑکی کھڑی تھی اور تسبیح یوں دکھا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ تو میری تسبیح ہے۔ پھر ایک بچہ بھی اس کے بغل میں تھا، جب قریب سے گزرا تو ابو جی یہ جاندار شاندار مالدار تسبیح اور یہ جاندار مالدار یعنی وظیفہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح بھی کرا دیا، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا، اور ابو جی اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا، بہت اچھا شوہر دیا۔ میں نے کہا بیٹا ایک نصیحت یاد رکھنا، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، اوپر سے بند ہو جائے گا، خرچ کرتے رہنا۔ ہاں ہاں ابو جی ضرور ضرور۔ ابو جی خوشخبری اور سنو۔ میں نے کہا کیا؟ یہ کہا میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں تو ہوتی نہیں، تیری کیسے ہو جاتی ہے؟ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار، تو اتنا کہتی تھی جاندار شاندار مالدار۔ بیٹھ میرے پاس، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ تو ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ میں نے کہا بیٹا میری تصویر ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتی۔ بولے کہ وہ اپنے ان کی تصویروں پر میں نے پڑھنے کا کہہ دیا، تو آپ لوگ بھی کرو گے تو انشاءاللہ صرف شادی سے تعلق نہیں ہے اس کا جو ہے ہر چیز سے تعلق ہے، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب یہ میری جاندار شاندار مالدار تصویر سارے مجموعے کو تو نہیں دے سکتا، ان کو دے دیتا ہوں، لو بھی چلو، یہ آپ کو ہدیہ، یہ ہمارے سفر کا ہدیہ دے دیا آپ کو، پڑھتے رہنا، پڑھو گے انشاءاللہ، آپ حضرات بھی پڑھو گے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو دعا مانگو گے، میرے اپنی زندگی کا تجربہ ہے، چونکہ میرے شاگرد دنیا میں جتنے ہیں وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اجرا کرو، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اور ہمارا جو دعوت کا کام ہے اس دعوت کے کام میں بھی لگنے کی کوشش کرو۔ نیت ہے سب لوگوں کے بھائی، اب بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں جائے گا؟ صرف ہاتھ اوپر کر لو، نام نہیں لکھیں گے ہم، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ابھی شیری ورژن بار بار آنا پڑے گا ہم کو انشاءاللہ، دوسری مرتبہ آگے نہیں آئے گا، بیان پورا نہیں ہوا ابھی، تو یہ بیان بہت لمبا ہے، 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں کیا بیان کریں، صبح ہمارا سفر بھی ہے، پھر کل جا کر اور پروگرام ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں ایک دعا کرتا ہوں، جس اللہ نے ہم سب کو اس مسجد میں جمع کیا ہے وہ اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟
روزانہ استغفار، روزانہ درود شریف، روزانہ جو ہے چوتھا کلمہ، جتنا پڑھ سکو، لیکن کم سے کم 2 باتیں ضرور کرنی ہے۔ مجھ سے جو بھی بیعت ہوتا ہے پہلی شرط لگاتا ہوں قرآن پڑھنا، پہلی شرط، چاہے 1 رکوع پڑھو۔ اگر قرآن نہیں پڑھا تو ہمارا آپ کا کوئی جوڑ نہیں، باقی چیزوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے آدمی کا، نماز یہ تو فرائض ہیں، قرآن پڑھنا۔ عورتیں بیعت ہوتی ہیں تو کہتا ہوں کہ روزانہ قرآن پڑھنا، ایام میں نہیں پڑھ سکتی تو کم سے کم قرآن دیکھ لو، دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جس دان میں لگا ہوا ہے دیکھ لو، اللہ میرا اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات کو کہتا ہوں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے قرآن شریف پکڑنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اب آپ سمجھ لو کہ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، اہتمام کرو قرآن شریف پڑھنے کا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور دعوت کے کام میں جہاں پر بھی مسجد و جماعتیں ہماری بیٹھتی ہیں، جو ترتیب ہو، اس لیے کہ یہاں کا قانون کیا ہے، کیا بیماری کے حالات ہے، جو حالات چل رہے، اس لیے میں تو یہ نہیں کہتا کہ کل 3 چلہ نکل جاؤ، کل چلہ نکل جاؤ، کیا حالات چل رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہر علاقے کے الگ الگ حالات ہیں۔ اس لیے میں اتنا کہوں گا کہ جیسے بھی فرصت ملے کچھ نہ کچھ وقت آدمی اللہ کے راستے میں لگائے، اور کچھ نہ کچھ آدمی نیکیاں کرتا رہے، کرتے رہو گے انشاءاللہ۔ اور ایک خوشخبری دیتا ہوں، جو میرے لیے دعا کرتا ہے میں روزانہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اپنا ایگریمنٹ آپس میں اتنا کر لو، بس اپنا رشتہ اتنا جما لو، آپ میرے لیے دعا کرو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرو گے تو آپ کا فائدہ زیادہ ہے، کیوں؟ میں مکہ میں دعا کروں گا، طواف کرتے کرتے کروں گا، اجتماعات میں کروں گا، سفروں میں کروں گا، عرفات میں کروں گا، مدینہ منورہ میں کروں گا، ہوائی جہازوں میں کروں گا، سب جگہ کروں گا، تو آپ کا فائدہ زیادہ ہے، اس لیے کرو گے دعا انشاءاللہ۔ اور ہماری کتاب مومن کا ہتھیار نام سنا ہوگا آپ نے، وہ یہاں آپ لوگوں تک پہنچی گئی ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ، نہ ہو تو منگوا لو، صبح شام کی ساری چیزیں میں نے داخل کر دی ہیں اس میں، تھوڑا تھوڑا اسے پڑھتے رہو۔ قرآن کا ہمارا ترجمہ بھی آ گیا ہے، اپنا ہندی میں بھی آ گیا ہے، اردو میں بھی آ گیا ہے، اور گجراتی میں بھی آ گیا ہے، کئی زبانوں میں آ گیا ہے، اور بڑی بڑی ویب سائٹوں پر بھی آ گیا ہے۔ اسلامک 360 جو ویب سائٹ ہے، جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے، جس میں مفتی تقی عثمانی ان لوگوں کے سب کے ترجمے ہیں، اس میں ہندی اور گجراتی ترجمہ بھی انہوں نے داخل کر دیا ہے۔ تھوڑا 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 پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آدمی کسی کا میسج آتا ہے تو بہت دھیان سے دیکھتا ہے، بیوی کا کیا میسج ہے۔ ہم نظام الدین میں ہوتے تھے تو ایک فراز کا آدمی تھا، اس کی بیوی کا میسج آتا تھا تو وہ جو ہے وہ فراز کا وہ ترکی اس کی بیوی تھی، یہ فراز کا تھا، تو ترکی زبان وہ جانتا نہیں تھا تو وہ ترکی میں بھیجتی تھی، تو میرے پاس آتا تھا، شیخ 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 کوئی ترکی ہے جماعت میں؟ میں نے کہا ترکی فلاں جگہ بیٹھے ہیں سب جگہ، وہ بھاگا بھاگا جاتا تھا، پھر کیوں؟ یہ میری بیوی نے کیا لکھا ہے سر، آہستہ بولنا، آہستہ کیا لکھا ہے میری بیوی نے، آہستہ بولنا، آہستہ آہستہ، پاگل ہو جاتا تھا۔ تو جب اس کو اتنی محبت ہے تو کیا ہم کو ہمارے اللہ سے محبت نہیں ہے بھائی؟ یہ کہتا ہوں اپنے اللہ سے پیار کرو، چپکے چپکے اللہ سے صرف اتنا کہو، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے، اے اللہ تو بھی مجھ سے محبت کر۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموع میں کہتے تھے میں آپ لوگوں کو بڑا محدث بنانا نہیں چاہتا ہوں، بہت بڑا عالم بنانا نہیں چاہتا ہوں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ 5 ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ کر لو تو ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ آپ کو اپنے باہوں میں لے لے گا۔ 5 چیزیں پڑھو میرے ساتھ۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے آپ کے نبی سے محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے آپ کے قرآن سے محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ آپ کے پورے دین سے مجھے محبت ہے۔ نمبر 5، اے اللہ تو بھی ہم سے محبت کر لے۔ تو حضرت بھرے مجمع میں کہتے تھے
میرے سارے بیان کا خلاصہ صرف زبان سے تم اتنا کہنا شروع کرو، ایک دن آئے گا کہ تم ولی بن جاؤ۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص مت بھولنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سہیل صاحب کا ہے، کوئی اعلان تو نہیں کرنا؟ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر و احسن الجزاء۔ حضرت والا کے پند و نصائح سے تمام محظوظ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت والا نے ان نامساعد حالات میں طویل سفر اور ہمارے پیچ و خم والے راستے کا سفر طے کر کے ہمیں اپنے نصائح سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں حضرت والا کے اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائیں۔ حضرت والا انشاءاللہ ہم تمام کے لیے دعائیں کریں گے، اور حضرت کی طرف سے خصوصی درخواست یہ ہے کہ کوئی انفرادی ملاقات نہ کرے۔ حضرت انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، سلام بھی کریں گے، اور اب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اذان ہوگی اور عشاء کی نماز ہوگی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی منزلوں پر روانہ ہو جائیں گے۔ مسافر سے تھوڑا معذور ہوں گے، اس لیے تھوڑا سا احتیاط، سلام جو ہے کافی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها۔ اللہم لا تردنا خائبین، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان، أدخلنا الجنة من باب الريان۔ اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ حل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی اور ان سب کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کے سارے دعاؤں کو قبول فرما دے، اس کے سارے پریشانیوں کو دور فرما دے، اس کے سارے حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ نیک لوگوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ اس مجمع میں فرشتے موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے موجود ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا، اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ پورے شری وردھن والوں کو قبول فرما، پورے رتنا گیری والوں کو قبول فرما، پورے کوکل برادری کو قبول فرما۔ انہوں نے ہم سے محبت کی تو بھی ان سے محبت فرما۔ انہوں نے ہمیں کھلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہمیں کھلا تیری شان کے مناسب۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستبد الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ترجمے کو قبول فرما، ریاض التفسیر کو قبول فرما، تعلیم القرآن العظیم کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیرے شان کے خلاف ہے۔ یہ مجمع جہاں جہاں سے آیا ہے ایک ایک کو تو قبول
قبول فرما لے، ان کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما لے، پوتے پوتیوں کو قبول فرما لے، نواسے نواسیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے دادا دادیوں کو، ماں باپ کو قبول فرما لے، بیوی بچوں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ جو کچھ تو نے تجھ سے مانگا وہ ہمیں عطا فرما، اور مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، اور جو پریشان حال ہو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کر لوں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بولوں شاید اذان کے بعد 5 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے، جو لوگ وضو سے نماز کے بعد آپ ہمارے ساتھ نکلنا، بالکل جی، حتیٰ کہ ہمیں رہبر کی ضرورت پڑے گی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن